أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو کلاس ہم نے اپلوڈ کی تھی حروف تہجی کی تعداد اور اس کی مشق بھی کرائی تھی، اور آج بھی ہم نے حروف تہجی بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے اور مجہول اور معروف آواز کیا ہے، مستعلیہ کتنے ہیں، عارضی پر کتنے ہیں، آج کی اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہوگی پھر وہ مخارج کی کلاس ہوگی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو الف سے یا تک حروف ہیں ان کی تعداد 29 ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 28 ہے، 29 ہے اور 30، اور اس کو ہم بتا دیں گے۔ آج ہم نے پچھلی کلاس میں جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ ایک الگ طریقہ تھا۔ آج ہم نے تمام حروف کو یہاں پہ لکھا ہے، 30 حروف کو لکھا ہے، اور اس میں یہ جو بڑا یا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اس کو بھی ایڈ کریں گے تو 30 ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو ہم ختم کریں گے، اس کی وجہ سے 30 ہو جاتے ہیں۔ اور حمزہ اور الف اور حمزہ کو آپ کو بولا تھا ہم نے کہ الگ الگ کاؤنٹ کریں گے تو یہ 29 بنتے ہیں، اور اگر ایک بار ان کو کاؤنٹ کریں گے تو 28 حروف بنتے ہیں، اور انہی حروف سے مل کر الفاظ بنتے ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو ان کے مخرج جاننا بہت ضروری ہے، لہذا اس کے بعد جو مخارج کلاس آئیں گی اس میں ہم جیسے حروف حلقی کے مخارج بتائیں گے، لسانی مخارج بتائیں گے، لسویہ مخارج بتائیں گے، حروف شفویہ کے مخارج بھی الگ الگ ایک ایک ویڈیو بنا کر ہم سمجھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہم 28 بھی نہیں رکھیں گے، ان کو ہم الگ الگ کاؤنٹ کر کے ان کی تعداد کو ہم 29 رکھیں گے۔ ان کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں، یعنی سنگل حرف، ویکیبلری جس کو کہتے ہیں، سنگل حرف کو ہم پڑھیں گے، اس لیے مفردات بھی کہتے ہیں، اور عربی میں ان کو حروف الہجا بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اب یہاں سے الف سے لے کر یا تک ان کی جو آواز ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے میں نے، معروف آواز جو ہے وہ ہے با، تا، اسی طرح سے سا، اسی طرح سے پھر جیم، ہا وغیرہ وغیرہ، پھر طا اور ظا۔ اور جو مجہول آواز ہے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، پہلے اس کو کلیئر آپ نے کرنا ہے۔ مجہول آواز یہ ہے بے، تے، پے، توئی، ضوئی، اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اردو میں، لہٰذا یہ والا طریقہ آپ نے نہیں استعمال کرنا ہے، پہلا والا طریقہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ معروف آواز کیا ہے؟ با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ ہے معروف آواز۔ اس طرح سے آپ مشق کریں گے، انشاءاللہ جب آگے مخارج کی کلاسیں آئیں گے اس میں اچھی طرح سے آپ کو ہم سمجھائیں گے اور مشق بھی کرائیں گے۔ اور اس کی سونڈ جو بنتی ہے وہ الف کے ساتھ بنتی ہے، آ کے ساتھ، اور اردو والی سونڈ جو ہوتی ہے وہ یا کے ساتھ بنتی ہے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ آواز جو ہے اکثر لوگ اس میں غلط پڑھتے ہیں، الف کو الف پڑھ دیتے ہیں، با کو بے پڑھ دیتے ہیں، لہٰذا یہ جو ہے
یہ غلطی یہ پہلے درست آپ کر لیں. معروف آواز جو ہے با ہے اور مجہول آواز جو ہے بے ہے. تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب وہ حروف دیکھیں گے ہم جو موٹے پڑے جاتے ہیں، چاہے ان کے اوپر کوئی بھی حرکت، زبر، زیر، پیش، تنوین، جو بھی حرکات ان کے اوپر ہوگی تو وہ ہر ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. ان کا نام جو ہے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ ان کو کہتے ہیں. ان کو میں یہاں پر لکھوں گا: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف. یہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. پر کا معنی ہوتا ہے یعنی بولڈ آواز میں، موٹی آواز میں. خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، نقطے والا قاف، اور دوسرا کاف ہوتا ہے باریک کاف. اب یہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اور عارضی پر، جو کنڈیشنل ہوتے ہیں، کبھی پر اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، یہ 3 ہیں: الف، لام اور را. یہ 3 حروف ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ کنڈیشنل ہیں، یہ کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. تو پہلے اس کو میں سمجھاؤں گا آپ کو. الف کو کیسے موٹا، کہاں، کب موٹا پڑا جاتا ہے، کب باریک پڑا جاتا ہے. جب خالی ہوگا تو باریک پڑا جاتا ہے. جب حروف مستعلیہ کے ساتھ آئے گا، جیسے یہاں پر میں ایک ورڈ لکھوں گا، ان حروف کے ساتھ جب الف آتا ہے، قاف، الف، زبر، قا، تو مستعلیہ کے ساتھ میں ہے تو یہاں پر الف بھی موٹا پڑا جائے گا. یہ یاد رکھیں. تو الف کی مثال آپ نے دیکھ لی. اب لام، یہ لام لفظ اللہ کا لام جب ہم لکھتے ہیں، اللہ لکھتے ہیں، تو اللہ کے پیچھے والا جو حرف ہوگا، اگر وہاں پر زبر یا پیش ہوگا تو یہ موٹا پڑا جاتا ہے اللہ کا لام، اور اگر زیر ہوگی تو باریک پڑا جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو اللہ کے لام کے پیچھے زیر ہے، بسم اللہ. تو گویا کہ جب زیر ہوگی پچھلے حرف کے نیچے تو باریک پڑا جائے گا، اور جب زبر یا پیش ہوگا تو موٹا پڑا جائے گا. اب زبر یا پیش کہاں؟ جیسے ہم اذان میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اس طرح سے یہ لام موٹا پڑا جاتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے اندر لام باریک پڑا جاتا ہے. گویا کہ کنڈیشنل ہے، کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑا جاتا ہے. تو لام بھی ہو گیا. اب را، را ساکن، را کے بہت سارے قاعدے ہیں، غالباً 13 قاعدے ہیں. انشاءاللہ جب ہم را ساکن کے قاعدے پڑھیں گے تو تب جب خالی پڑھنا ہے تو موٹا پڑا جائے گا. اب ہم نے جب خالی مشق کرنی ہے حرکات کے بغیر تو را موٹا پڑا جاتا ہے. یہ یاد رکھیں. جیسے ابھی ہم یہاں مستعلیٰ کے حروف بھی پڑھیں گے تو را بھی موٹا پڑا جائے گا. یہ خیال رکھنا، جب خالی پڑھنا ہوگا تو موٹا ہی پڑا جائے گا. جب حرکات آتی ہیں، جب را کے اوپر زبر یا پیش آتا ہے تو موٹا پڑا جاتا ہے، زیر کی حالت میں باریک پڑا جاتا ہے. اور بھی اس کے قاعدے ہیں، لیکن آپ نے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ کنڈیشنل ہے، کبھی باریک بھی پڑا جاتا ہے، کبھی موٹا بھی پڑا جاتا ہے. تو یہ آگے حروف مستعلیہ کے 7 حروف، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ان کو ہمیشہ آپ نے موٹا پڑھنا ہے. جیسے یہاں پر بھی انڈر لائن کروں گا میں، خا ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف. یہ 7 حروف ہیں، ہر ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، جن کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں. عارضی پر الف، لام اور را ہے جو کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. اب آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا.
اب یہاں تک جو ہے سا تک، اس کو آپ نے ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. الف، آلف نہیں پڑھنا ہے، الف. ٹھیک، اس طرح سے الف. اور پھر با کا مخرج ہے با. با جب ہم مخارج کلاس میں آپ کو بتائیں گے کہ با کہاں سے ادا ہوتا ہے، جیسے دونوں ہونٹوں کو ملا کر چھوڑ دینا، تو اس کا مخرج کہاں بنتا ہے، یہ حروف شفویہ میں بھی ہے. تو وہ ہم مخارج کلاس میں الگ الگ کیٹیگری بنا کر آپ کو بتا دیں گے. اسی طرح سے کچھ حروف ہیں جیسے جیم ہے، جیم یا میم جیم، اس کا جو مخرج بنتا ہے وہ ایسے بنتا ہے. اس کے اندر بڑی مد لگتی ہے، گویا کہ ان کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. کچھ الفاظ ہیں جیسے جیم، ہا کو 1 الف کے برابر، خ 1 الف کے برابر، سین اس کے اندر بھی بڑی مد ہے، شین اس کے اندر بھی بڑی مد ہے. اسی طرح تو تھوڑا جھٹکے کے ساتھ، ظا، غین، عین ان دونوں کے اندر بھی بڑی مد ہے. ف 1 الف کے برابر، قاف 3 الف کے برابر، کاف اس کو بھی 3 الف کے برابر، لام 3 الف کے برابر، میم اس کا جب ہم میم کا مخرج جب لکھیں گے، میم یا میم اس طرح سے میم، تو یہ دیکھو اس کا مخرج بنتا ہے، اسی لیے اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. واو، ہا، حمزہ، یا، نون بیچ میں، یہ بھی اس کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. تو اب آئیے یہ مخارج کلاس میں ہم اس کو الگ الگ بتائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ اس میں حروف حلقیہ ہوتے ہیں. حروف حلقی ہم سیدھا لکھیں گے حلقی، تو وہ 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خ. تو ان کے الگ الگ مخرج ہوتے ہیں، اس کا الگ ہے، ان 2 کا الگ ہے اور ان 2 کا الگ ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پہلی کلاس جو مخارج کی ہوگی اس میں حروف حلقیہ ہی ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دوں گا میں، حروف یرملون بھی ہوتے ہیں جو آپ کو آگے کام آئیں گے. حروف یرملون وہ بھی 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. حروف یرملون بھی 6 ہیں. انشاءاللہ اب جب نون ساکن کے قاعدے ہم پڑھیں گے اس میں آپ کو آ جائے گا. اسی طرح سے قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال. جب ان کے اوپر جزم ہوتی ہے تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے. اسی طرح سے حروف صفیریہ ہیں، سین، زا، سین اور صاد. تو مخرج کی وجہ سے ان کی آوازیں الگ ہو جاتی ہیں، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، یعنی سٹی والے حروف. اسی طرح سے حروف شفویہ بھی ہے. تو یہ میں نے صرف اس لیے آپ کو انڈیکیٹ کیا تھوڑا سا کہ جب ہم مخارج کلاس آگے انشاءاللہ شروع کریں گے تو اس میں ہم پہلی کلاس جو ہوگی حروف حلقی کی کلاس ہوگی. تو الف اور حمزہ کا فرق ہم نے آپ کو بتا دیا تھا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا یہاں پر، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کے رکھنا. جیسے الف اور حمزہ کو ہم کیسے پہچانیں گے، ہم لکھیں گے انسان. تو اب دیکھیں یہاں پر الف یہاں پر بھی ہے، الف یہاں پر بھی ہے، لیکن پہلا والا الف حرکت والا ہے، اس کے نیچے زیر ہے، وہ ہے کہ حمزہ زیر ای ہے، یہ حمزہ نون زیر ان، سین الف سا. تو یہاں پر الف پڑھا جائے گا، گویا کہ دوسرا والا اس کا الف ہے، پہلا والا حمزہ ہے. ایک اور مثال دوں گا میں آپ کو، اقرا، دیکھو حمزہ قاف زیر اق، را، حمزہ زبر را، حمزہ
تو گویا کہ اس میں الف ایک بھی نہیں ہے، یہ والا بھی حمزہ ہے، یہ والا بھی حمزہ ہے. اسی لیے بہت سارے علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ حمزہ کوئی ورڈ ہی نہیں ہے یہ والا. تو باقی جب یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہ ڈیپینڈڈ ہوتا ہے الف، واو اور یا کے اوپر. تو بہرحال جب اس کے اوپر حرکت آتی ہے تو یہ الف نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ حمزہ بن جاتا ہے. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. بہت سارے لوگ الف زبر آ پڑھتے ہیں، الف زبر آ غلط ہے، حمزہ زبر آ ہو جاتا ہے، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اسی طرح سے ہم آگے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ حرکات کتنی ہیں، تنوین کتنی ہیں، اور تشدید والا حرف اس کو کیا کہتے ہیں، اسی طرح سے ساکن حرف کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ بیسک سے اور میں آسان طریقے سے آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ حروف جو ہیں وہ نقطوں سے پہچانے جاتے ہیں. جیسے ایک نقطہ ایسے آتا ہے نیچے، دو نقطے آتے ہیں اوپر، اور تین نقطے بھی اوپر آتے ہیں حرف کے، اور پھر بیچ میں بھی اوپر بھی ایک نقطہ آتا ہے اور دو نقطے نیچے آتے ہیں. دیکھیں اب یہ مختصر میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں پر جیسے جیم ہے، اس طرح سے ہم لکھیں گے تین حرف. یہ دیکھو سیم تین شکل کے ہیں. اگر جیم کو ہم نقطہ نہیں ڈالیں گے نیچے تو یہ جیم نہیں بنے گا. اس کو ہم ہا پڑھیں گے. جس طرح سے بیچ میں ہا خالی ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، تو یہ جو ہے جب تک نہیں خا کے اوپر ایک نقطہ ڈالیں گے تو تب یہ خا بن جائے گا. گویا کہ جو ملتی جلتی شکل والے حروف جو ہوتے ہیں ان کو نقطوں کے رد و بدل سے پہچانا جاتا ہے. اسی طرح سے جیسے با ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ڈالو گے آپ تو با لگے گا. جب خالی ہوگا تو اس کو کیا پڑھیں گے، یہ کچھ نہیں ہے. تو جب نقطہ لگے گا تو با پڑھا جائے گا. جب اوپر دو نقطے ڈال دیں گے تا بن جائے گا. اسی طرح سے اوپر تین نقطے لگ جائیں گے تو سا بن جائے گا. دیکھو تینوں ایک ہی شکل کے ہیں. اسی طرح سے دال اور زال میں نقطے کا فرق ہے، زال کے اوپر ایک نقطہ ہے. اسی طرح سے را اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہے. سین اور شین کے اوپر تین نقطے ہیں، اس لیے اس کو شین پڑھتے ہیں، اس کو سین پڑھتے ہیں. اسی طرح سے صاد اور داد کے اوپر ایک نقطہ ہے. تا اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہے. عین غین کے اوپر نقطہ ہے، اس لیے اس کو غین پڑھتے ہیں. تھا کے اوپر ایک نقطہ ہے. قاف کے اوپر دو نقطے ہیں، اس لیے موٹا قاف بن جاتا ہے. اور باریک کاف. اسی طرح سے لام، میم اور نون کے اوپر ایک نقطہ ہے تو نون بن گیا. نون گنا عربی میں نہیں ہوتا ہے، وہ اردو میں ہوتا ہے، لہذا نقطے والا نون جو ہوتا ہے وہ صرف عربک میں ہوتا ہے. اور یا نیچے دو نقطے جب تک نہیں ہوں گے تب تک یا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، مستعلیہ کے 7 حروف پلس عارضی پر جو آپ کو پہلے پڑھائے گئے 3 حروف، یہ تو 3 کنڈیشنل ہیں. یہ ٹوٹل ہو گئے 7 3 10 حروف. تو ٹوٹل حروف کی تعداد ہے 29. 29 مائنس جب 10 کریں گے آپ تو کتنے بنتے ہیں؟ 19 حروف. 19 حروف بنتے ہیں. تو یہ 19 حروف جو ہیں یہ باریک پڑھے جاتے ہیں. یہ 19 حروف جو باریک پڑھے جاتے ہیں. گویا کہ جو موٹے حروف ہیں وہ 10 ہیں، اس میں سے 7 مستعلیہ کے اور 3 کنڈیشنل الف لام اور را، اور ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں. ہر حال میں باریک پڑھے جاتے ہیں، ان کو موٹا پڑھنے کی کوشش مت کریں. تو آج کی یہ کلاس تھی. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے جو پچھلی کلاس تھی اس میں جو چیزیں رہ گئی تھی آج میں نے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی. تو
اوپر آئی بٹن میں لنک دیا ہوا ہے پلے لسٹ کا، نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دیا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، پہلی کلاس پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد یہ کلاس دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ جو الف سے یا تک حروف ہیں، اس میں کون سا موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، مستعلیہ کتنے ہیں، عارضی پر کتنے ہیں، اور نقطوں کی پہچان بھی سب کچھ آپ کو اس میں مل جائے گا۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس میں سیکھا اور سکھایا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس کو ہمارے ذہنوں کے ذریعے سے ہمارے دل پر راسخ کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا آپ بھی اس کار خیر میں ہمارا تعاون کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔